بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو غوث پاک کی کرامت جس میں 4 سال کی بچی دریا میں ڈوب گئی تھی اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ بغداد شریف میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا کوئی بھی سرپرست نہیں تھا۔ اس عورت کے شوہر کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اس شوہر سے اس کی 4 سال کی بیٹی تھی جو اس کی کل کائنات تھی۔ بیٹی کو پالنے کے لیے وہ محنت مزدوری بھی کیا کرتی تھی۔ وہ عورت بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ اس عورت کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت تھی۔ اہل بیت کے عشق کا وہ ہر دم بڑھتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے، یہی تو اس وجہ سے وہ بھی اپنی 4 سال کی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ناظرین، ایک دن ایک پڑوسن اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ بغداد شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ موجود ہیں جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے، جو ولیوں کے سردار ہیں۔ ان کا گھرانہ سیدوں کا ہے۔ اتنے بڑے گھر سے تعلق ہونے پر بھی عاجزی اور انکساری کمال کی ہے۔ بیوہ ہو یا یتیم، غریب ہو یا مسکین، ہر کسی کی مدد کے لیے ہر لمحے تیار رہتے ہیں۔ میں تو ان کی مرید بن چکی ہوں، وہ میرے مرشد ہیں۔ ان کی ہر بات، ہر نصیحت میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ بیوہ عورت اس پڑوسن کی بات سن کر بہت متاثر ہوئی۔ اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی غوث پاک سے ملے۔ بیوہ عورت نے کہا کہ میرے دل میں بھی ان کی محفل میں حاضر خدمت ہونے کی آرزو ہے۔ پڑوسن نے کہا میں بھی انہی کے دربار میں جا رہی ہوں۔ بیوہ عورت نے کہا ابھی تو مجھے کپڑے دھونے دریا پر جانا ہے، پھر کبھی چلوں گی۔ پڑوسن نے کہا تم کپڑے دھونے جاؤ، میں دربار غوثیہ میں چلتی ہوں۔ پڑوسن کے جانے کے بعد کپڑوں کا ڈھیر اس نے اٹھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر دریا میں چلی گئی۔ بیوہ عورت دریا کے کنارے پر بیٹھ کر کپڑے دھوتی رہی اور اس کی بیٹی کبھی دور بیٹھ کر تو کبھی پاس بیٹھ کپڑے دھوتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے اور وہ اب تک غوث پاک سے ملاقات نہ کر سکی۔ ناظرین، پڑوسن جب بھی اسے ملتی تو غوث اعظم کی نصیحت اور ان کی باتیں اسے ضرور بیان کرتی، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف یا پھر قرآن مجید کے کسی آیت کی تفصیل بتائی گئی ہو یا پھر کسی واقعے کی تفصیل بتائی۔ غوث پاک کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتی کہ یقین جانو لوگ ان کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر پڑوسن کہنے لگی دیکھو بہن، یہ دنیا کے کام تو یوں ہی چلتے رہیں گے، لیکن کسی اللہ والے یا عالم دین کے پاس بیٹھ کر تم اپنے آپ کو سنوار سکتی ہو۔ بیوہ عورت نے کہا کہ چلو آج میں تمہارے ساتھ ان کے بیان کو سننے جاؤں گی، کیونکہ تمہاری باتوں سے میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن بہن، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، کیا یہ میرے ساتھ بیٹھے گی؟ پڑوسن کہنے لگی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، ان کی محفل میں تو ہر کوئی ادب سے بیٹھتا ہے، اچھی بچی ہے، بات کو سمجھ جائے گی۔ بیوہ عورت کہنے لگی اچھا مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں ذرا یہ کام نمٹا لوں، پھر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کپڑے دھونے دریا کے پاس گئی اور حسب معمول کپڑے دھو کر پھر واپس آئی۔ پھر اپنی پڑوسن کے ساتھ جب وہ اس محفل میں شامل ہوئی تو بیوہ عورت نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ سر جھکائے ادب سے غوث اعظم کے بیان کو سن رہے ہیں اور ایک خوبصورتی سی نور جیسی شخصیت ممبر پہ بیٹھے خطاب کر رہے تھے اور لوگ ان کے بیان کو آخر تک سن رہے ہیں۔ کسی کا دل نہ ہی اجاڑ ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی بیزار نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کسی کو بھوک ستا رہی تھی اور نہ ہی کسی کو پیاس لگ رہی تھی۔
سبھی غوث اعظم کے بیان کو بڑی خوش دلی سے سن رہے تھے، یہاں تک کہ جب اس بیوہ عورت نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی بیٹی بھی چپ چاپ ایک جگہ بیٹھی ہوئی حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے بیان کو سن رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی غوث اعظم کی باتوں میں ایسی گم تھی کہ اسے بھی اپنے آپ کا اور آس پاس کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس بچی کے پاس عقل و شعور نہیں تھا، مگر اس کے باوجود غوث اعظم کی محفل کے آداب کو سمجھ رہی تھی۔ محفل ختم ہونے کے بعد جب اس کی ماں بیٹی کو لے کر گھر آئی تو ماں کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ وہی بچی تھی جو اس محفل کے ادب کو جانتی تھی اور اب گھر آ کر اسی طرح کھیل رہی تھی جیسے کوئی بچہ کھیلتا ہے۔ بیوہ عورت اپنی چھوٹی بچی کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ اکثر کام پر جایا کرتی تھی اور کبھی گھر پر بچی کو اکیلے چھوڑنا بھی پڑتا تھا، اور گھر میں کوئی تیسرا فرد تو تھا نہیں جو اس بچی کو سنبھالتا۔ ناظرین، اس بیوہ عورت کے دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساری عمر غوث اعظم کی محبت میں جا کر دنیا اور آخرت بھی سدھر جائے گی، مگر دوسری طرف فکر معاش بھی تھا، وہ بھی صرف اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے۔ ایک دن بیوہ عورت دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، دریا کا پانی باقی دنوں نسبت چڑھا ہوا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ اسے نہر پر کپڑے دھونے تھے۔ اس بیوہ عورت نے سوچا کہ جلدی سے کام کر کے یہاں سے نکل جاؤں گی۔ یہی سوچ کر جلدی جلدی کپڑے دھو رہی تھی اور بچی پاس بیٹھی اپنی ماں کو کپڑے دھوتے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس بچی کا پیر پھسلا اور بچی دریا میں گر گئی۔ ماں کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کی بچی دریا کی موجوں میں ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ وہ ننھی سی جان اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی اور ماں کو پکار رہی تھی کہ ماں مجھے بچا لو۔ اس ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بچی کو کیسے بچائے۔ اگر ماں خود بھی دریا میں کود جاتی تو وہ مر جاتی، وہاں کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ اس بیٹی کو پکار پکار کر وہ رو رہی تھی، لیکن اس کی بیٹی بچ نہ سکی اور گہرے دریا میں ڈوب گئی۔ ماں کا تو کلیجہ پھٹ چکا تھا، رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ روتے روتے اچانک اس کو کچھ یاد آیا اور وہ بھاگتی دوڑتی ہوئی پڑوسن کے پاس آئی اور کہا کہ چلو میری مدد کرو، میری بیٹی دریا میں ڈوب گئی ہے، کسی طرح میری بیٹی کو بچا لو، کسی کو بلا لاؤ، وہ دریا سے میری بچی کو نکال لائے گا۔ پڑوسن کہنے لگی کہ طوفان آیا ہوا ہے، بچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، مگر پڑوسن اس عورت کا رونا نہ دیکھا گیا۔ اس نے کچھ آدمیوں کو بچی کے دریا میں ڈوب جانے کا بتایا۔ وہ آدمی بھاگتے دوڑتے دریا تک آئے اور بچی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بچی تو دریا میں ڈوب چکی تھی۔ اب کون تھا جو اس بچی کو واپس لاتا؟ ایک ماں کے دل کو کون سمجھاتا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹی مر چکی تھی، مگر وہ ماں ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس نے پڑوسن سے کہا کہ مجھے شہنشاہ بغداد حضرت غوث اعظم کے پاس لے چلو، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور ایک ماں کے درد کو سمجھیں گے، وہ ہمیشہ ماں کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، وہ بیوہ عورت پڑوسن کے ساتھ شیخ عبد القادر کے پاس آئیں اور غوث اعظم کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میری مدد کریں، میری 4 سال کی بچی دریا میں ڈوب گئی ہے، میری آخری امید آپ سے ہے، آپ میری ضرور مدد کریں گے۔ حضرت غوث اعظم، میں نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی کہ میری بچی وہیں بیٹھی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دریا میں گر گئی۔ غوث اعظم کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ پھر غوث اعظم نے فرمایا کہ اے عورت، اللہ تجھے صبر عطا فرمائے۔ تو وہ بیوہ عورت بولی، غوث اعظم، آپ تو سب کی مشکل حل کرتے ہیں، میں بہت امید لے کر آئی ہوں، مجھے اس طرح خالی ہاتھ نہ لٹائیں، آپ میری مدد کریں۔
ناظرین، غوث اعظم کے مرید، شاگرد اور آپ کے چاہنے والے سب وہیں پر آپ کے گرد جمع تھے اور سوچ رہے تھے کہ کب آپ اپنی کرامت ظاہر کریں گے۔ ایک ماں رو رو کر اپنی فریاد کر رہی تھی۔ حضرت غوث اعظم جوش میں آئے اور بولے کہ چلو میرے ساتھ دریا میں دیکھتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کہاں ڈوبی ہے۔ آپ غوث اعظم نے شان ولایت دکھائی، اپنا جبہ مبارک پہنا اور اپنے شاگرد، مریدوں اور بچی کی ماں کے ساتھ دریا کے کنارے پر آ گئے۔ سب لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ بچی ڈوب کے کہیں دور چلی گئی ہوگی۔ غوث اعظم نے اس ماں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کس جگہ ڈوبی ہے اور اس بات کو کتنی دیر ہو چکی ہے؟ ماں نے کہا کہ میں اس جگہ کپڑے دھو رہی تھی، میری بچی یہیں سے پھسل گئی تھی اور صبح کا وقت تھا، اب دوپہر ہو گئی ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان کے پانی میں ڈوبتے ہی فوراً اس کی جان نکل جاتی ہے اور دنیا سے اس کا ناطہ ختم ہو جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ بیوہ عورت کہہ رہی تھی کہ اس کی بچی کی جان بچائی جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس ماں کی آنکھوں میں دیکھا جس آنکھوں میں ایک امید تھی۔ اس نے اللہ کی رحمت سے لو لگائی ہوئی تھی۔ آپ غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے دریا پر حکم کرنے والے، اے لہروں کو اٹھانے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، اے گروہوں کو چلانے والے، اے دنیا کو سنبھالنے والے، تو حاضر ہے، تو حاضر ہے۔ تیرا یہ بندہ عبد القادر تجھ سے التجا کرتا ہے، اس ماں کے دل کو سکون پہنچا دے، اس کی بیٹی صحیح سلامت دریا سے باہر آ جائے۔ تو جانتا ہے میرا واسطہ تیرے ساتھ ہے، تیرے محبوب کے ساتھ ہے۔ میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں کہ تو اپنے بندے کا یقین نہیں توڑے گا جب وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے۔ بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگوں، تم سن رہے ہو، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ میں مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو اپنے عبد القادر کی بات کو ٹھکرائے گا؟ یہ عورت میرے نبی کے خاندان کو چاہنے والی ہے۔ یا اللہ، تجھے تیرے محبوب، تیرے آخری نبی کی آل کا واسطہ، اہل بیت کرام کا واسطہ، اس ماں کی اولاد اسے واپس کر دے۔ ناظرین، تمام لوگ غوث اعظم کی دعائیں سن رہے تھے اور آپ غوث اعظم کی آنکھوں میں وہ محبت عشق الہی کا جذبہ دیکھ رہے تھے۔ آپ غوث اعظم نے اس ماں سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کا کیا نام ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ حضور، میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ نام سن کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ اب تو وہ ہوگا جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دریا کے پاس آ کے کنارے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پکارا، اے فاطمہ، تمہیں میری ماں سید فاطمہ کی نسبت کا واسطہ، باہر آ جا۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ غوث اعظم نے جلال سے پکارا، دریا میں سے بچی کے دونوں ہاتھ نکلے اور ہر شخص نے یہ آواز خود اپنے کانوں سے سنی کہ بچی نے کہا، لبیک یا شیخ رحمت اللہ علیہ۔ ناظرین، غوث اعظم نے اس بچی کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کو باہر نکال لیا اور اس طرح ایک ماں کو اپنے جگر کا ٹکڑا واپسی مل گیا۔ اے اللہ، ہم سب کو اہل بیت صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اس طرح کے اور واقعات سننے کے لیے میرا چینل اسلامک علمی تھروت ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔